نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد رواہ ابو داود والنسائی۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا کہ یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو داود اور نسائی نے۔ مشکات شریف جلد اول حدیث نمبر 1912۔ اس حدیث سے ایصال ثواب کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی نفلی عبادت کا ثواب زندہ یا میت کو پہنچا سکتا ہے، بخش سکتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت، اکثر اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے کہ مردوں کو ایصال ثواب جائز ہے۔ اور اس طرح کی کچھ اور احادیث بھی ہیں جو ایصال ثواب کے جواز پر دلالت کرتی ہیں۔ بعض حضرات یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں تو صرف صدقہ کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے صدقہ کے سوال کیا کہ کون سا صدقہ ان کے لیے افضل ہے، اچھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنواں کھدوا لو۔ چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کے لیے اس کو وقف کر دیا کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلی بیان کر دی کہ ایصال ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نفلی عبادت اور ہر نفلی عبادت کا ثواب وہ میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ چنانچہ نیک کاموں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، دعا بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، تسبیح بھی ہے، تو تمام جو ہے وہ نیکیاں شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت بھی نیکی ہے، تسبیح بھی نیکی ہے، تحمید بھی نیکی ہے، تو کوئی بھی نیک کام کر کے انسان اس کا جو ہے وہ ثواب وہ میت کو پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا۔ تو تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے سعی ایمانی مراد ہے، یعنی ایک انسان خود ایمان نہیں لایا، اب دوسرا آدمی کوئی عمل کر کے اس کو جو ہے اس کا فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ خود ایمان سے خالی ہے، اور کسی دوسرے کا ایمان لانا، کسی دوسرے کا نیک عمل اس آدمی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ خود اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک مومن آدمی ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے اور کوئی نفلی کام کر کے اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچانا چاہے، تو اہل سنت والجماعت اس کے جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ فتاوی ابن تیمیہ میں بھی بات موجود ہے، اور فقہ حنفی کی کتاب بدائع الصنائع میں بھی بات موجود ہے کہ میت کو ثواب پہنچانا جائز ہے۔